یہ میں نام لے کے بنو امیہ کا بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ شیعہ روافض اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو خارجی ذہنیت کے ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں اسی زمانے کی برائی کرتے ہیں، انہی کی سب سے زیادہ برائی کریں گے۔ یہ بنو امیہ والے ایسے تھے ویسے تھے، جبکہ پورا دین انہوں نے پھیلایا پوری دنیا میں، ان کے سامنے کوئی گمراہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسرار بھی تقریر کریں گے وہیں سے شروع سے حضرت معاویہ کے زمانے سے پوری جو گمراہی گویا اسلام تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا ان لوگوں کے۔ بنو امیہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے ہر جگہ گمراہی پھیلائی ہے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے، ان لوگوں کی نظر میں اسلام کو ختم کر دیا۔ چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، سید قطب ہو، حسن البنا ہو، اور دوسرے خوارج اور روافظ تو کہتے ہیں شیعہ، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، قرآن حدیث کا ماننے والا بولیں گے، قرآن حدیث سے کم کرنا، یہ لوگ نام نہیں لیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن حدیث کا نام لے کے گمراہ کرتے ہیں، سب کو لیں گے قرآن حدیث کا نام اور بدنام کریں گے صحابہ کو۔ تو بنو امیہ کے آتے ہی اسلام ختم ہو گیا۔ اگر بنو امیہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے تو یہ کیوں دین کو پھیلا رہے تھے؟ پورے افریقہ میں اندلس تک پھیلا دیا، پورے عرب میں پھیلا دیا، اور پورے ایران میں پھیلا دیا، ہندوستان اور جو ہے چین تک انہوں نے دین اسلام کو پھیلا دیا۔ اور یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ بنو امیہ نے جہاں تک فتوحات حاصل کی ہیں، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے یہاں کوئی صوفیت، کوئی تقلید، کوئی قبر پرستی، کوئی مزار، کوئی شرک بدعت ان کے یہاں کچھ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ جتنے جو خرافات ہیں، جتنے فالتو چیزیں ہیں، یہ بنو امیہ کے بعد سب پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں اس وقت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس صحابہ تھے، تابعی اور تبع تابعین تھے، سب ائمہ اور محدثین تھے بڑے بڑے، یہی لوگ تھے ان کے یہاں۔ اور ظاہر سی بات ہے دین کے یہی لوگ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، یہی لوگ دین کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ توحید پھیلاتے تھے۔ توحید کا جھنڈا انہوں نے پوری دنیا میں بلند کیا، حتیٰ کہ عربی اور اسلامی کلچر کو پھیلایا جگہ جگہ۔ یہ پورا افریقہ جو عربی بول رہا ہے، پوری پٹی، شمال کی پٹی، یہ الجزائر ہے، یہ کینیا ہے، یہ ٹیونس ہے، یہ لیبیا ہے، یہ مصر ہے، یہ سوڈان ہے، یہ صومال ہے، یہ ایریٹریا ہے، یہ سارے ملک یہ جو سب عربی بولتے ہیں، کہاں سے بھائی عربی بول رہے ہیں؟ وہاں سے پہلے الگ زبان اپنی چلتی تھی افریقہ میں، عربی زبان تو صرف جزیرۃ العرب میں چلتی تھی۔ یہ بنی امیہ نے جہاں جہاں یہ گئے اسلامی اور عربی کلچر کو بھی نافذ کر دیا، جہاں جہاں جاتے تھے قرآن کو نافذ کرتے تھے، قرآن کی زبان کو بھی نافذ کرتے تھے، اور اسلامی کلچر کو بھی پھیلاتے تھے۔ ان کے پاس توحید، قرآن، حدیث، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور ایک چیز، ایک پوائنٹ جو ہے آپ دھیان رکھیں کہ بنو امیہ نے جہاں جہاں تک اسلامی دائرہ پھیلایا، اسلامی فتوحات، جہاں جہاں وہ لوگ گئے، جہاں تک، بس وہیں پر ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا 100-150 سال تک۔ اس کے بعد یہ بھائی 1200-1300 سال تک لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے صرف حکومتیں کی ادھر ادھر، دنیاوی طور پر آدمی نے حکومت کیا، چلے گئے، ختم معاملہ ان کا۔ یہ مغلیہ سلطنت ہے، یہ تیموری سلطنت ہے، یہ خوارزم شاہی سلطنت ہے، یہ ترکی سلطنت ہے، یہ فلانی سلطنت ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ادھر ادھر حکومت کیا، چلے گئے، ختم ہو گئے۔ کس نے توحید کو پھیلایا ہے؟ کس نے توحید کا دھیان دیا؟ سب یا تو شیعہ روافض تھے، یا ان کی غلامی کرتے تھے، یا انہی طرح سے تصوف میں مبتلا تھے، تقلید میں مبتلا تھے، اپنے اپنے فقہ کے حساب سے فیصلے کرتے تھے، یا پھر کوئی فرانس سے، جرمنی سے امپورٹ کرتا تھا، وہاں کے دستور نافذ کرتا تھا، ترکی وغیرہ میں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق کون فیصلہ کرتا تھا؟ یہ بنو امیہ والے تھے۔ وہ لوگ توحید کے پر چلتے تھے، سنت پر چلتے تھے، قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اسی کو پوری دنیا میں پروموٹ کرتے تھے۔ انہوں نے جہاں تک پھیلا دیا فتوحات کا سلسلہ، آج بھی وہیں تک سیمت ہے۔ عالم اسلام کا آپ نقشہ جو دیکھو گے، چاہے ایشیا کے اندر ہو، افریقہ کے اندر ہو، اور کچھ تھوڑا بہت یورپ کے اندر ہو، یہ سب بنو امیہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ اس سے آگے کیوں نہیں بڑھے بھائی؟ ان کو تو صرف 100 سال تک ہی موقع ملا، لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، انہوں نے کہاں تک دائرہ پھیلایا، انہوں نے کہاں تک فتوحات حاصل کی، انہوں نے کتنا اسلامی کلچر پھیلایا، اور کہاں کہاں تک فتوحات انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے توحید کو نافذ کیا۔ کوئی تاریخ نہیں ملے گی، سب تاریخ ہے، مطلب سب اندھیرا ہی اندھیرا آپ کو ملے گا۔ سب نے صرف دنیا داری کی ہے، اور انہوں نے اگر نافذ بھی کیا ہے تو کسی نے اپنی فقہ، اپنا بنایا ہوا کھانا ساز شریعت، اپنا بنایا ہوا فقہ، انہوں نے اپنا دستور نافذ کیا ہے۔ قرآن حدیث کو کسی نے نافذ نہیں کیا بنو امیہ کے بعد، یا عباسی دور میں ابتدا میں 150 سال بتایا جاتا، اس کے بعد ختم۔ اسی لیے ابن باز رحمہ اللہ
جو سعودی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مفتیان، ان کا بیان تھا کہ 1000 سال کے بعد دنیا جو کتاب و شریعت قرآن و حدیث سے اور اللہ کی شریعت سے خالی تھی، یہ آل سعود کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے پہلی مرتبہ 1000 سال کے بعد شریعت کو نافذ کیا. کیونکہ بنی امیہ کے بعد اور عباسی دور جو 150 سال کو چھوڑ دو، اس کے بعد جو ہے کہیں پر قرآن حدیث کا نام نہیں تھا. حکومتی سطح پر ان کی عدالتوں میں کہیں پر تو فقہ نافذ تھا، کہیں پر کوئی دستور بنایا ہوا نافذ ہوتا تھا، اور آج تک ویسے چلا رہا ہے.